بڑے خوبصورت انداز میں عظمت قرآن اور فضائل قرآن اور فضائل صاحب قرآن کے حوالے سے بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ باقی کتابوں کے بارے میں، تورات اور انجیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے ان کی حفاظت کا ذمہ انہیں دے دیا، جن کی طرف تورات آئی، جن کی طرف انجیل آئی، ہم نے انہیں ہی وہ ذمہ عطا کیا ہے۔ لیکن قرآن مجید ایسی کتاب ہے، فرمایا اس کی حفاظت کا ذمہ ہم نے خود لیا ہے۔ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر کے اندر ایک بات نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے نا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ اس پر امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مامون الرشید جو بادشاہ ہے اس کی مجلس لگی ہوئی تھی اور وہاں پر بڑے بڑے لوگ تھے، اہل علم جو علمی کلام کر رہے تھے۔ تو ایک جوان آیا بڑا خوبصورت تھا، اس نے بھی آ کر گفتگو میں حصہ لیا۔ تو جب مجلس ختم ہونے لگی تو مامون الرشید نے کہا کہ مجھے تمہاری گفتگو سے ایسا لگتا ہے کہ تم اسرائیلی ہو، مسلمان نہیں ہو۔ اس نے کہا میں مسلمان نہیں ہوں۔ تو مامون الرشید نے اسے کہا کہ تم اسلام قبول کر لو، مسلمان ہو جاؤ۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں تو کلمہ نہیں پڑھوں گا، وہ چلا گیا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگلے سال پھر علم کی نشست کا اہتمام کیا گیا تو بڑے بڑے صاحب علم حضرات موجود تھے، تو وہ جوان بھی آ گیا اور آ کر اس نے فقہ کے مسائل پر گفتگو کی، فقہ کے مسائل پر بڑی گفتگو کی۔ تو مامون الرشید نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم مسلمان ہو گئے۔ اس نے کہا ہاں میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں مسلمان ہوں اور اس لیے میں نے فقہ کے علوم پر بڑی بحث کی ہے۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ تم مسلمان کیسے ہوا ہے؟ کہا کہ جب میں یہاں سے جانے لگا تو مجھے اسلام کی دعوت دی گئی، تو میں نے کہا کہ اسلام مذہب سچا ہے، مجھے کس طرح پتا چلے گا کہ یہ مذہب سچا ہے؟ تو کہنے لگا کیونکہ میں لکھ بڑا اچھا لیتا تھا، میری جو خطاطی تھی وہ بڑی اچھی تھی، تو میں نے کیا کہتا ہے میں نے تورات لی اور اس کے 3 نسخے بنائے جو اپنے ہاتھ سے میں نے لکھے، اپنے ہاتھ سے لکھ کر میں نے وہ تینوں نسخے تقسیم کر دیے۔ تو کہتے ہیں جن کو میں نے دیا ہر ایک نے قبول کر لیا اور ہر نسخے کے اندر میں نے تحریف کی تھی، بات کچھ اور تھی، میں نے کچھ اور لکھ دیا، لیکن کسی نے مجھے یہ نہیں کہا کہ تورات کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے، کیونکہ کسی کے پاس اصل تورات موجود ہی نہیں تھی، تو مجھے کوئی کیسے روکتا؟ کہتا پھر میں نے 3 نسخے انجیل کے لیے، یہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، 3 نسخے میں نے انجیل کے لیے بنائے، خود اپنے ہاتھوں سے لکھے، اور کہتا ہے اصل انجیل میں نے لی اور پھر 3 نسخے اس میں سے میں نے بنائے اور ہر نسخے کے اندر میں نے رد و بدل کر دیا، ہر نسخے کے اندر رد و بدل کر کے میں نے مختلف لوگوں کو دیا، تو ہر ایک نے رکھ لی، کسی نے مجھے یہ نہ کہا کہ یہاں یہ لفظ زیادہ ہے یا یہ لفظ کم ہے۔ کہتا ہے جب یہ دے دی تو میں نے کہا کسی نے کچھ بھی نہیں کیا۔ کہتا ہے پھر میں نے 3 نسخے قرآن کے بنائے، قرآن مجید کے 3 نسخے میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھے اور ان کے اندر آیات میں نے رد و بدل کی، تحریف کی، لفظی تحریف بھی کی اور معنوی تحریف بھی کی۔ کہتا پھر میں نے لوگوں کو دیا، جن 3 لوگوں کو میں نے دیا نا فوراً مجھے انہوں نے قرآن کو دیکھا اور پڑھا، اور پڑھنے کے بعد کہنے لگے کہ وہ قرآن نہیں ہے جو مصطفیٰ پہ نازل کیا گیا ہے، اس کے اندر تو رد و بدل موجود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے سینوں کے اندر قرآن محفوظ تھا۔ تو امام قرطبی فرماتے ہیں جب یہ واقعہ ہوا تو اسی سال ایک بندہ جس نے یہ روایت بیان کی، اور امام قرطبی تفسیر کے اندر یہ سندن بات روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں جس بندے نے یہ بات نقل کی وہ بندہ خود کہتا ہے کہ اسی سال میں حج پر گیا تو حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ تو میں نے کہا حضور یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک بندے نے تورات کے بھی 3 نسخے بنائے، انجیل کے بھی بنائے، ان کے اندر رد و بدل کی، لیکن کسی کو پتہ نہ چلا، لیکن جب قرآن مجید کے 3 نسخے تیار کیے اور ان کے اندر رد و بدل کی تو فوراً پتہ چل گیا۔ اور میں یہی تو قرآن کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور قرآن کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ یہ ہے اِنَّا نَحْنُ
الذکر وإنا لہ لحافظون. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جامع ترمذی کے اندر حدیث پاک نقل کی ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن واستظہرہ وأحل حلالہ وحرم حرامہ، فرمایا جس نے قرآن کو پڑھا اور قرآن کو حفظ کیا یعنی اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر جو چیزیں حلال ہیں ان کو حلال جانا، جو حرام ہیں ان کو حرام جانا. فرمایا وہ جس نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، فرمایا اس کے وہ گھر والے کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، اس قرآن کا جو قاری اور حافظ ہے یہ ان کی شفاعت کرے گا تو رب تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے گا. وہ 10 بندے جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، تو یہ جو قرآن کا حافظ ہے نا، جس نے قرآن کو پڑھا ہے، فرمایا اس کی شفاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 10 بندوں کی بخشش فرما دے گا. یہ حافظ قرآن کی بات ہے، تو صاحب قرآن کی کیا بات ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کے اندر ہے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنا. جناب جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قرآن مجید کی آیات لے کر حاضر ہوتے ہیں، تو جب جناب جبریل پڑھ کر خاموش ہوتے تو حضور علیہ السلام جلدی جلدی اسے پڑھ دیتے، جلدی جلدی پڑھ دیتے. اس لیے کہ اسے جلدی یاد کر لیا جائے، حفظ کر لیا جائے. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محمود لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنا. فرمایا محمود آپ قرآن مجید کو آہستہ آہستہ پڑھا کریں. قرآن مجید کو آپ کے سینہ اقدس میں محفوظ کرنا یہ کسی اور کے ذمہ نہیں ہے، تو آپ کے رب کے ذمہ ہے. آپ کا رب آپ کے سینہ اقدس کے اندر قرآن کو محفوظ فرمائے گا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر دیکھیں یہ جو شعبان المعظم ہے نا، شعبان المعظم جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا شعبان شہری، فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے. اور رمضان کے بارے میں فرمایا رمضان رب کا مہینہ ہے. اور شعبان کے متعلق صوفیاء فرماتے ہیں یہ قراء کا مہینہ ہے، قاریوں کا مہینہ ہے، جس میں کثرت سے آیات قرآنیہ کی تلاوت کی جاتی ہے. اور جناب جبریل امین علیہ السلام ہر سال حضور کے ساتھ دور کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، قرآن مجید کا دور کرتے تھے رمضان میں. جناب جبریل امین حضور علیہ السلام کے ساتھ. اور جس سال حضور کا وصال مبارک ہوا اس سال جناب جبریل 2 بار رہے ہیں حضور علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کرنے کے لیے. اور پھر قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت اور شان حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرآن نور ہے. قرآن کیا ہے؟ نور ہے. اور خود قرآن مجید بھی اپنے بارے میں فرماتا ہے کہ قرآن نور ہے، قرآن شفاعت ہے، قرآن شفا ہے، اور قرآن ایمان والوں کے لیے رحمت ہے. بڑی شان ہے اس قرآن مجید کی. اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں. خادم آستانہ عالیہ حضرت کہنے والا شریف جناب محمد